اذان مذہب اسلام کا شعار ہے، مذہب اسلام کی پہچان ہے۔ مسجد کے میناروں سے روزانہ 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے، لیکن اذان میں جتنا زیادہ ثواب ہے اور اذان سننے پر اور اذان پڑھنے پر جتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، ہم لوگ اس سے اتنے ہی زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ ہم لوگ اس سے اتنے ہی زیادہ دور ہیں، اتنی ہی زیادہ ہم اس کو، اذان کو اور اذان پڑھنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اذان سننے پر ہمارا جو عمل ہونا چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اذان سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اذان کی طرف سے بے توجہی کی بات ہے۔ اس لیے اذان کے کچھ آداب ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جو چیزیں اذان کے لیے خاص ہیں، اذان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، آپ ان کو نہیں جانیں گے تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو سلسلے وار طریقے سے اذان کے مسائل بتلا رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر وقت سے پہلے اذان دے دی گئی تو وقت ہونے کے بعد اس کو لوٹانا پڑے گا۔ جیسے نماز کا جو وقت ہوتا ہے، جو وقت شروع ہو جاتا ہے، وقت شروع ہونے کے بعد ہی اذان پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے بے توجہی میں وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان پڑھ دی تو اس کو اس اذان کو لوٹانا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اذان با وضو دینا مستحب ہے، یعنی وضو کی حالت میں اذان دینا مستحب ہے، لیکن اگر بغیر وضو کے اذان دے دی تو گنجائش ہے۔ لیکن بغیر وضو کے اقامت کہنا یعنی تکبیر کہنا بہرحال مکروہ ہے۔ بغیر وضو کے اذان تو دے سکتے ہیں لیکن تکبیر نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ بغیر وضو کے اذان دینے کو معمول نہ بنائیں، یہ کبھی کبھار یہ چیز چل جاتی ہے۔ نمبر 3، اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا بھی مستحب ہے۔ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 4، ایک مؤذن کا 2 مسجدوں میں اذان پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، صرف عورتوں کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر کہنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ اگر وہ جماعت سے پڑھیں تب بھی ان کے لیے اذان اور تکبیر کا حکم نہیں ہے۔ نمبر 6، بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے اور اس کا اعادہ یعنی اس کو لوٹانا یہ مستحب ہے۔ بیٹھ کر اذان نہیں پڑھنی چاہیے، کھڑے ہو کر ہی اذان پڑھنی چاہیے۔ نمبر 7، بالکل بے سمجھ نابالغ بچے کی اذان صحیح نہیں ہے۔ بالکل بے سمجھ نابالغ بچے کی اذان صحیح نہیں ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے، اور سمجھدار بچے کی اذان ٹھیک ہے، سمجھدار بچہ اذان دے سکتا ہے۔ نمبر 8، داڑھی منڈانے والا یا کتروانے والا شخص فاسق ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، وہ فاسق ہے، اس لیے اس کی اذان اور تکبیر مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص اذان اور تکبیر کہہ دے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اگر داڑھی والا شخص وہاں موجود ہو اور تکبیر پڑھنا بھی جانتا ہو تو پھر اسی کو تکبیر پڑھنی چاہیے اور اسی کو اذان پڑھنی چاہیے۔ نمبر 9، اگر کسی نماز کے وقت کئی مسجدوں سے ایک ساتھ اذان کی آواز آنے لگے تو ایسی صورت میں جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اس مسجد کی اذان کا جواب دیا جائے۔ اگر ایک ہی وقت میں جیسے فجر میں اور خاص طور سے مغرب میں اور عشاء میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو مسلمانوں کی گھنی آبادی ہے وہاں پر ایک ہی وقت میں کئی مسجدوں سے اذان کی آواز ایک ہی وقت میں آتی ہے، تو ایسے وقت میں
بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس مسجد میں ہمیں نماز پڑھنی ہے ہم اس کی اذان کا جواب دیں۔ نمبر 10، اگر وضو کرتے ہوئے اذان شروع ہو جائے تو وضو کرتے ہوئے بھی اذان کا جواب دینا جائز ہے، جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 11، نومولود بچے کے کان میں، یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس بچے کے کان میں اذان کے وقت استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت چہرے کا دائیں بائیں پھیرنا وغیرہ نماز کی اذان کی طرح سنت ہے، البتہ کانوں میں انگلیاں دینا سنت نہیں ہے۔ نمبر 12، نماز میں تکبیر کہنے والا کسی بھی صف میں کہیں بھی کھڑے ہو کر تکبیر کہہ سکتا ہے۔ پہلی صف میں یا امام کے عین پیچھے یا امام کے دائیں بائیں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، جیسے خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ بالکل امام کے پیچھے یا امام کے دائیں بائیں تکبیر کہنے والے کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پوری مسجد میں کہیں بھی کھڑے ہو کر تکبیر پڑھی جا سکتی ہے۔